اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 79 میں ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی کہ جو عیسائی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے اور ہم ان کو پوچھتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب بھی دے، حکمت بھی دے، نبوت بھی دے، اور پھر وہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جاؤ۔ حالانکہ عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، تو سارے فرقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے قائل نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ دراصل جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، تب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اس لیے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم کو ان کی عبادت کا حکم خود حضرت عیسیٰ نے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے خود ہم کو کہا کہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ تب اللہ نے قرآن مقدس میں اس آیت مبارکہ کو نازل کر کے اس کی نفی کی، کہا کسی کو حق نہیں کہ جس کو اللہ کتاب دے، نبوت دے، حکمت دے، پھر وہ اپنی عبادت کرنے کا حکم دے دے لوگوں کو، بلکہ وہ نبی کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرِسُونَ، بلکہ وہ یہ کہیں گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ یعنی کہ کوئی نبی یہ تو نہیں کہیں گا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ وہ کیا کہیں گا؟ وہ کہیں گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اپنے امتیوں سے وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اور کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے اور اسے خود پڑھتے بھی ہو۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو جو کتاب عطا کی گئی، کہا وہ دوسروں کو تعلیم بھی دیتے، خود بھی پڑھتے ہیں، تو کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، نہ کہ یہ کہیں گے کہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ پھر دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 80 میں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ تمہیں یہ حکم دیں گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ یعنی کہ ایک نبی یہ حکم نہیں دیں گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ اب نبیوں کو تو رب حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے بنایا، حضرت عزیر کو یہودیوں نے بنایا، لیکن یہاں جو فرشتوں کے رب بنانے کا ذکر ہے، دراصل مکے کے جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ انہوں نے بھی ان کی مورتیاں بنائی تھی فرشتوں کے نام پہ، لات ہے، عزا ہے، حبل ہے، یہ جو ان کے معبود تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور اس کی مورتیاں انہوں نے بنائی تھی اور اس کی عبادت وہ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی نبی نہ تمہیں فرشتوں کو رب بنانے کا حکم دے گا، نہ کبھی تمہیں اپنے آپ کو رب بنانے کا حکم دے گا۔ پھر فرمایا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ایک نبی مسلمان ہونے کے بعد، لوگوں کو مسلمان کرنے کے بعد کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی کہ کسی نبی کا کلمہ لوگوں نے پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، تو اب وہ نبی تھوڑی مسلمانوں کو کافر ہونے کا حکم دے گا۔
اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا تو کفر ہے، کسی کو اس جیسا ماننا تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا تو شرک ہے، تو بھلا وہ نبی کفر کا حکم کیوں دیں گا کسی بھی امتی کو جبکہ وہ امتی مسلمان ہو گیا؟ تو اللہ نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 81 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، یعنی کہ دو وعدے ہیں، ایک عہد میثاق ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جو ہم پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں، وہ عہد میثاق ہے، یعنی کہ وہ ہر انسان سے وہ عہد لیا گیا، جتنے لوگ دنیا میں آنے والے تھے سب کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور اس کے بعد کہا کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا خدا ہے، سب نے کہا تو ہمارا خدا ہے۔ تو اللہ نے سب سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو آج جس طرح تم نے مجھے خدا مانا ہے، جب تمہیں دنیا میں پیدا کیا جائے گا جب بھی تم مجھے ہی خدا ماننا، میری ہی عبادت کرنا، یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا ہر ایک انسان سے عالم ارواح میں۔ تو ایک وعدہ تو تمام انسانوں سے اللہ نے لیا، اور یہاں دوسرے وعدے کا ذکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ تو دو وعدے ہو گئے، ایک عام انسانوں کا اور ایک نبیوں کا۔ تو نبیوں سے کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یعنی یہ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں نبی بنا کر کے بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، اور پھر اس کے بعد جب میں وہ رسول کو مبعوث کروں گا، وہ رسول کو بھیجوں گا جس رسول کا وعدہ لیا گیا۔ کس رسول کی بات چل رہی ہے؟ آخری رسول کی۔ اور وہ آخری رسول کون ہے؟ تو ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تو خدا نے کہا جب میں آخری رسول کو بھیجوں گا تو چاہے تم نبی ہو، تمہیں کتاب دی گئی ہو، تمہیں حکمت دی گئی ہو، لیکن جب میں رسول کو بھیجوں گا تو اپنی کتاب کو چھوڑ کر اس کی کتاب کو ماننا، اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس کی نبوت کو ماننا، اس کی نبوت کا کلمہ پڑھنا، اپنا کلمہ لوگوں سے نہیں پڑھوانا۔ جب وہ رسول آ جائے تو اپنا کلمہ نہیں پڑھوانا بلکہ اس کا کلمہ پڑھنا بھی اور دوسروں کو پڑھوانا بھی۔ تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب وہ آخری رسول آئے تو پھر تم نے کیا کرنا؟ اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اور تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ضرور اس کی مدد کرنا۔ اسی لیے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو نبی آئے، ہر نبی نے کہا کہ کوئی نبی آنے والے ہیں، کوئی آنے والے ہیں۔ ہر نبی نے ہمارے نبی کی بشارت دی، ہر نبی نے کہا آخری رسول آنے والے ہیں۔ ہر کوئی تمنا کرتا تھا ان کے آنے کی، ہر کوئی آرزو کرتا تھا اس رسول کے تشریف لانے کی۔ بلکہ 4 نبیوں نے دعا کی تھی مولا تو نے ہمیں نبوت دی، تیرا بڑا شکر ہے، لیکن مولا ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تو ہمیں امت مت دے بلکہ تیرے حبیب کی امت میں پیدا کر دے۔ 4 نبیوں نے دعا کی تھی مولا ہم یہ چاہتے ہیں
کہ وہ رسول جس سے تو اتنی محبت کرتا ہے، وہ رسول کے جنت کے ہر دروازے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ رسول کے جنت کے ہر درخت کے پتے پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے خزانوں پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہر نبی نے کہا تھا مولا تو اس نبی سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس نبی کی امت میں پیدا ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعا کیا کرتے تھے، ہم کتنے مقدر والے ہیں، نصیب والے ہیں، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ کیا یہ کم فضل ہے خدا کا؟ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس کی امت میں آنے کی نبی تمنائیں کرتے ہیں۔ تو وعدہ لیا گیا تھا نبیوں سے کہ جب وہ رسول آئے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، تو جب اللہ نے کہا نا کہ تم اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا، تو نبیوں نے کہا، اللہ نے فرمایا اے انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میری بھی ذمہ داری لے لی؟ یعنی کہ جو بات میں نے تم سے کہی ہے کہ اس نبی پر ایمان لانا، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی مدد کرنا، کیا تم میری اس بات کو مانتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ اور کیا تم میری بھی ذمہ داری لیتے ہو کہ ہاں مولا ہم نے تیری بات مان لی، کہ تیرا حکم مان لیا؟ تو نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اقرار کر لیا جو تو نے کہا۔ اب جب تیرا رسول آئے گا تو ہم اسے مانیں گے بھی، اس کا کلمہ بھی پڑھیں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ قالوا اقررنا، سب نے عرض کی ہم نے مان لیا، اقرار کر لیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کلام کی لذت کیا ہے، خدا نے کتنا پیارا جملہ یہاں پر بیان کیا۔ نبیوں نے کہا مولا ہم نے تیرا حکم مان لیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اب اللہ فرماتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی کہ اس کتنی ضروری بات ہے کہ پہلے کا اقرار کرو، پھر کہا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد کا جب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے تو اب میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات کا۔ نبی کی نبوت کا اعلان بھی خدا نے کر دیا، اور نبیوں کی کے اقرار پر خدا نے گواہی بھی دے دی، کہا میں بھی گواہ ہوں تمہارے ساتھ۔ کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے رسول سے کہ کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 82 میں ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہے۔ اس اقرار کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار لیا، اس اقرار کے بعد اگر کوئی نافرمانی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، تو فرمایا کہ وہ نافرمان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 83 میں ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اللہ کا جو دین ہے اس نے قرآن میں کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کے سوا بھی تم کوئی اور دین چاہتے ہو، کہ یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس لیے کہ یہودیوں نے اپنا الگ دین بنا لیا تھا، عیسائیوں نے اپنا الگ دین بنا لیا تھا، اور ویسے دیکھا جائے تو بہت سارے دین لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ تو کہا کہ اللہ کے دین کے علاوہ بھی تمہیں کوئی اور دین چاہیے؟ پھر آگے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے
یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ تم کس دین کی بات کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوق زمین میں ہے اور جتنی مخلوق آسمان میں ہے، وہ ساری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکائی ہوئی، سب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ طوعا و کرہا، کچھ خوشی سے اور کچھ مجبوری میں۔ یعنی کہ مومن بندہ جو ہے تو وہ تو خوشی خوشی اپنے رب کی بارگاہ میں گردن جھکاتا ہے، سر جھکاتا ہے، لیکن کافر اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مجبوری میں جھکاتا ہے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے عذاب کو، جب وہ دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو، جب موت کے وقت فرشتے اسے نظر آتے ہیں، تب پھر وہ گردن جھکاتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے تجھے مان لیا۔ لیکن موت کے وقت جب روح ہمارے جسم سے نکل رہی ہو، اس وقت کا ایمان لانا کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کسی کے لیے فائدہ مند نہیں۔ یعنی کہ جب اس کے لیے وہ دروازے کھل جائے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اب اگر وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، موت سے پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ لے، آخری سانس تک، جب ابھی پردے کھلے نہیں ہیں، آخری سانس تک اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ لیکن جب فرشتے نظر آ جائے، جب پھر اس کے سامنے عذاب رکھ دیا جائے، پھر وہ مانے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ تو خوشی سے مانتے ہیں، کچھ مجبوری میں مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، چاہے مسلمان ہو یا چاہے کافر ہو، لوٹ کر کے تو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ تو پھر جس نے خوشی سے گردن جھکائی تھی وہ بھی پہنچے گا، جس نے مجبوری میں جھکائی تھی وہ بھی پہنچے گا۔ وہاں جا کر کے پھر پتہ چلے گا کہ کاش دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیتے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے تو فائدہ ہوتا، اللہ کو مان لیتے تو فائدہ ہوتا آج۔ لیکن وہ افسوس کرے گا، ہائے افسوس، کاش میں دنیا میں مسلمان ہو گیا ہوتا، کاش میں دنیا میں اللہ رسول کو ماننے والا بن جاتا، تب افسوس کرے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ دیکھیے کوئی انسان تو ایسا ہے کہ پوری زندگی مسلمان رہا لیکن مرتے وقت کافر ہو کر کے مرا، تو پوری زندگی مسلمان رہنے کا، روزہ نماز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کوئی تو وہ ہے جو پوری زندگی کافر رہا لیکن مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو اب اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر توجہ دیتے تھے تو وہ خاتمہ بالخیر پر توجہ، وہ کہتے تھے مولا ہم کو مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے، ایمان کی حالت میں موت دیتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے دیکھا کہ آپ جو ہے تو کعبے کے غلاف سے لپٹ کر کے رو رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، کہا مولا معاف کر دے، مولا عبد القادر کے گناہوں کو معاف کر دے، عبد القادر کو ایمان پر موت دے دے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ تو کسی نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ کون شخص ہے جو اتنا اپنے گناہوں کے لیے رو رہا ہے اور اتنا گڑ گڑا رہا ہے، شاید کوئی بہت بڑا گناہ اس سے ہو گیا ہوگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا، جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے باہر نکلے تو اس نے جب چہرے کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو ولیوں کے امام غوث پاک ہے۔ کہ آپ کیوں اتنا گڑ گڑا رہے تھے، اتنا رو رہے تھے؟ آپ تو ولیوں کے امام ہیں، غوث اعظم ہیں آپ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اپنے گناہوں کے سبب نہیں رو رہا تھا، بلکہ اس لیے رو رہا تھا کہ مولا زندگی بھر تو نے مسلمان رکھا، مرتے وقت بھی مسلمان رکھا، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب۔ جب حضور غوث پاک جیسی شخصیت خاتمہ بالخیر کے تعلق سے اتنی دعائیں کر رہے ہو تو ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کو کتنا کرنا چاہیے؟ وہ جو بخشے بخشائے ہے، جنتی ہے،
جن کے وسیلے سے، جن کے دامن کی بدولت اللہ ہزاروں لوگوں کو جنت عطا کر دے گا، جب وہ اپنے ایمان اور خاتمے کے لیے جب اتنے فکر مند ہے تو ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوٹ کر کے اسی کی طرف جانا ہے، تو ہم کو تو تیاری کرنی پڑے گی نا۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور اگر تیاری نہیں کرے تو پھر تو وہاں کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ دنیا میں بھی تو کوئی پرسان حال ہے، چھری سے انگلی کٹ گئی تو باپ آ جائے گا مدد کے لیے، بائک سے گر گئے تو دوست آ کر کے اٹھا لیں گے، بیمار ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تو ماں خدمت کر لیں گی، بیوی آ جائیں گی تمہاری مدد کے لیے، آگ کا چٹکا لگ جائے تو بچے تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے، فوراً علاج کر لیں گے۔ لیکن وہ قبر کو یاد کرو جہاں پر نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ دوست ہے، نہ بچے، کوئی نہیں ہے وہ مدد کے لیے، اکیلا انسان پڑا ہے قبر میں۔ اور اگر عذاب دیا جا رہا ہوگا، اگر اعمال ایسے نہیں ہوگے تو پھر سوچو کیا حشر ہوگا ہمارا۔ کوئی چیخ بھی سننے والا نہیں ہے وہاں، کوئی پکار سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے موت سے پہلے غور کرنا ضروری ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا کیا حشر ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 84 میں ارشاد فرمایا، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ پر، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر جو کچھ نازل ہوا، جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہودیوں نے کچھ نبیوں کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، کچھ کتابوں کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، عیسائیوں نے کچھ نبیوں کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، کچھ کتابوں کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم سارے نبیوں کو مانو، ساری کتابوں کو مانو۔ اور اس لیے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن البتہ مانیں گے سارے نبیوں کو، لیکن کلمہ پڑھیں گے ہم اپنے رسول کا، مانیں گے ساری کتابوں کو، لیکن عمل کریں گے تو قرآن مقدس پر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی کتابوں کے تعلق سے۔ پھر فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح یہودی فرق کرتے کچھ نبیوں کو مان کر کچھ کو چھوڑ کر، عیسائی فرق کرتے کچھ نبیوں کو مان کر کچھ کو چھوڑ کر، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یوں کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی اولاد میں جو نبی ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں، فرق نہیں کرتے ہم، اور اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سارے نبیوں پر ایمان لائے ہم نے، سارے نبیوں کو ہم نے مانا، لیکن ایک سوال یہاں پر یہ تھا جو پچھلی آیت میں گزرا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تم کو نبوت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن جب میرا رسول آئے گا تو اس رسول کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ تو ایک سوال یہاں پر قائم ہوتا ہے کہ اگر ایک نبی کے وقت میں دوسرا نبی آ جائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی تھے حضرت ہارون، وہ بھی نبی تھے،
لیکن حضرت ہارون جو تھے اپنا کلمہ لوگوں سے نہیں پڑھواتے تھے، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ ہم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت آدم کی جو امت تھی انہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، حضرت شیش کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی امت جو تھی انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا، سب امتیوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، اور ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو نبیوں کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ نبی کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، لیکن حضرت عیسیٰ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہیں اور سارے نبی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہر امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، لیکن ہر نبی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس کو امام اہل سنت نے یوں بیان کیا: انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ امام اہل سنت نے عرض کی کہ ان انبیاء ذرا یہ بتاؤ، ہمارا تو نبی ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ کیا ہمارا نبی بھی تمہارا نبی ہے؟ تو خود آگے بیان کرتے: انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ تو انبیاء یوں کہتے ہیں: جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کہا جیسے سب کے لیے خدا ایک ہے، آدم کا بھی خدا ایک، موسیٰ کا بھی خدا ایک، ابراہیم کا بھی خدا ایک، اسماعیل کا بھی خدا ایک، سلیمان کا بھی خدا ایک، عیسیٰ کا بھی خدا ایک۔ کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے آدم کے نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے، ابراہیم کے نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے، موسیٰ کے نبی بھی حضور رحمت عالم ہے، عیسیٰ کے نبی بھی محمد الرسول اللہ۔ کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو اللہ نے کہا کہ یوں کہو کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے نبی کے ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 85 میں فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی کہ جو اسلام کے علاوہ دین چاہتا ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نیا دین بنا لیا، یہودیوں نے اپنا ایک الگ دین بنا لیا، تو اسی طرح اگر کوئی الگ دین چاہے گا، اگر کوئی الگ مذہب چاہے گا تو اللہ فرماتا ہے اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، خسارے والوں میں ہوگا۔ اگر دین کسی کا پیش کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، تو صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا۔ اگر مذہب کوئی قبول کیا جائے گا تو وہ دین اسلام قبول کیا جائے گا، مذہب اسلام قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنا مذہب لے کر کے آئے گا، ہر کوئی اپنا دین لے کر کے آئے گا، لیکن ان کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اگر قبول کیا جائے گا تو صرف دین اسلام کو، اور کسی کو قبول کیا جائے گا تو صرف ان کو جو دین اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جو دین اسلام پر عمل کرنے والے، ان کو قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور اگر سب سے سچا مذہب کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی کا مذہب ہے، وہ اسلام ہے، وہ ہمارے نبی کا دین ہے، جس دین پر چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور فائدے میں تو وہی ہے جو دین اسلام پر چل رہا ہے۔ تو اسی نبی کے دین پر عمل کرنے والے ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں 1500 سالہ جشن میلاد النبی لکھا ہوا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اسی نبی کی ولادت کا جشن ہم منانے والے 1500 سالہ۔
اس لیے کہ آپ دیکھیے اگر کوئی کسی کا جنم دن ہو تو ہر سال برتھ ڈے وہ مناتا ہے، ہر سال کوئی تو میرج اینیورسری مناتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ نبی کی 1500 سالہ ولادت منائیں گے ہم، 1500 سالہ جشن ولادت، اور وہ انشاءاللہ اس میں کچھ اہم پروگرامات بھی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ وہ جو پروگرامات سنی دعوت اسلامی کے جانب سے طے کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، اعلانات بھی ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام پروگرامات میں شرکت بھی کریں، اور جہاں پر آپ کی ضرورت پڑے، پیسوں کی ضرورت پڑے، آپ کے وقت کی ضرورت پڑے، خود آپ کی ضرورت پڑے، آپ خود اس کے اندر شرکت کریں انشاءاللہ۔ اور میلاد النبی کا جشن بڑی دھوم سے منائیے، لوگوں کی مدد کرے، غریبوں تک ہم جا کر کے پہنچے۔ اور جو لوگ آئندہ مہینے یہ کہنے والے ہیں کہ میلاد النبی پر اتنا پیسہ مت خرچ کرو، اس سے بہتر ہے کہ غریبوں کی شادی کرا دو۔ جب میلاد کا وقت آتا ہے تو پھر سارے کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنا پیسہ کیوں لائٹنگ میں خرچ کرنا، جھنڈوں میں خرچ کرنا، جلوس میں خرچ کرنا، وہ پیسوں سے غریبوں کی شادی کرا دو۔ تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی 1 مہینے کا وقت باقی ہے، اگر کسی کو غریبوں کی شادی کرانا ہے تو اسی مہینے میں کرا دے۔ آنے والے مہینے میں جب عاشق رسول جلوس منا رہے ہو، میلاد منا رہے ہو، جھنڈے لگا رہے ہو، لائٹنگ لگا رہے ہو، تب وہ نہ کہے کہ یہ پیسوں سے جو ہے تو غریبوں کی شادی ہو جائے۔ اگر کسی کو کرانا ہے تو آج کرا دے، اس لیے کہ ہم میلاد بھی منائیں گے اور میلاد کے بعد میلاد والے رسول کے صدقے غریبوں کی شادیاں بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ میلاد کا جشن ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ جشن ولادت کو جو ہم کرنے والے اس میں خوشیاں اللہ اس کو قبول کرے، جو ہمارے منصوبے ہیں اللہ اس میں ہم تمام کو پائے تکمیل تک ان منصوبوں کو پہنچائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔